بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کا راز خوب جانتا ہے۔ حاضرین، آج کا ہمارا موضوع ہے قوم لوط پر پتھروں کا بارش اور اللہ کا عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ اے بدبختو، تمہارے گھروں میں جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں وہ جائز طریقے سے تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ یہ مقصد قطعاً نہ تھا کہ وہ اپنی صلیبی پاکیزہ لڑکیاں ان ملعون خبیثوں کو پیش فرما رہے تھے۔ ان مہمانوں کے بارے میں حضرت لوط علیہ السلام سخت پریشان تھے اور اسی پریشانی کی حالت میں یہ قول بھی ان سے صادر ہوا، کاش آج میرے لیے تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی یا پناہ ملتی کسی زبردست قوت کی۔ اور سورۃ التحریم میں بھی حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے۔ پس ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو بچا لیا، مگر ایک بڑھیا کہ وہ رہنے والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی۔ پس کسی بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسی جن کو ڈرایا گیا تھا۔ تورات میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت سدوم سے ہجرت کر کے سوخر یا زغر کی بستی میں چلے گئے، جو سدوم سے قریب تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی طرف دیکھا تو وہاں ہلاکت بربادی کی سوا کچھ نہ تھا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام سخر کو بھی چھوڑ کر قریب ایک پہاڑ پر جا کر آباد ہو گئے اور امن و امان سے وہاں رہنے لگے، اور وہیں پہ حضرت لوط علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ کفار نے حضرت لوط علیہ السلام کو پتھر مار کر زخمی کر دیا تھا اور دروازہ توڑ کر فرشتوں تک پہنچ گئے تھے، تو ان کو خدا نے اندھا کر دیا۔ پھر انہوں نے توبہ کی تو بصارت دوبارہ لوٹ آئے، لیکن پھر انہوں نے برا ارادہ کیا تو ان کے بدن خشک ہو گئے۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور حضرت لوط علیہ السلام نے بھی دعا کی تو پھر ٹھیک ہو گئے اور بھاگ کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں کوئی جادوگر ہے۔ اسی طرح وہ غفلت کی نیند میں تھے کہ صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی شیر کے نیچے سے اپنا پر لگا کر شیر کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے۔ پھر شیر کو الٹ دیا اور دریا سے نیچے کر دیا، جیسے کہ شروع میں بیان ہو چکا ہے، اور پھر پتھروں کی بارش کر دی۔ آخر عذاب کا وقت آ پہنچا، ابتداء شب ہوئی تو فرشتوں کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسرے جانب سے نکل کر شہر سدوم کی رخصت ہو گئے، لیکن ان کی بیوی نے رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخر صبح ہوئی تو پہلے ایک ہیبتناک چیخ ہوئی جس نے اہل سدوم کو تیوبالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اٹھا کر الٹ دیا گیا۔ پھر پتھروں کی بارش نے ان کا نشان تک مٹا دیا، اور وہی ہوا جو گزشتہ قوموں کے ساتھ ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ہو چکا تھا۔ اور فرشتوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جاتے وقت پیچھے کو مڑ کر کوئی نہ دیکھے، جیسے کہ فرمان ہے، اور خیال کرو کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فوراً اس کی ایک پتھر لگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قوم لوط بڑی مستی میں تھی، جیسے کہ ارشاد ہے، آپ کی جان کی قسم وہ تو اپنے نشے میں مست تھے۔ پس سورج نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا۔ بالآخر ہم نے اس کو شیر کو الٹ پلٹ کر دیا اور ان لوگوں پر کنگر والے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ اور سورۃ الاحد میں بھی ایسا ہی فرمان ہے، ان کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اسی بستی کو الٹ پلٹ کر دیا
اور اس پر کنگریلے پتھر برسائے۔ آپ کے رب کے پاس سے نشان لگائے ہوئے وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے اپنا راز بتا دیا، جیسے کہ فرمان ہے۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہرگز آپ تک پہنچ نہ سکیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ان پتھروں پر قدرتی طور سے ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ جس کے نام کا پتھر تھا اسی پر گرتا۔ وہ مسلطوں کے تھے جو سرخی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ پتھر ان کے شوہروں پر بھی برسے اور جو لوگ دوسرے دیہاتوں وغیرہ میں گئے ہوئے تھے ان پر بھی وہی گرے۔ ان میں سے جو جہاں تھا وہی پتھر لگنے سے ہلاک ہوا۔ کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا تھا، کوئی کسی سے باتیں کر رہا تھا، وہی آسمان سے پتھر آیا اور اسے ہلاک کر گیا۔ ان میں سے اس زمین پر کوئی نہ بچا۔ مذکور ہے کہ ان کی 4 بستیاں تھیں اور ہر بستی میں 1,00,000 آدمیوں کی آبادی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 بستیاں تھیں۔ بڑی بستی کا نام صدوم تھا۔ یہاں کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام وضو نصیحت فرمایا کرتے تھے اور ان کی قوم پتھروں سے غرق ہو گئی اور اللہ کی عذاب آئی، پتھروں کی بارش ہوئی۔